نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم منظرو پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبتو انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ کل سیرو فی الارض ثم منظرو کیفا کانا عاقبت المکذبین۔ کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان سے کہا گیا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ دیکھو اور ان پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر دیکھو، ان کے کھنڈرات کو دیکھو کہ یہ گزرنے والی قومیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، وہ کس طرح عبرتناک انجام سے دوچار ہوئیں۔ چلو پھرو، پرانی قوموں کے کھنڈرات دیکھو اور ان سے عبرت پکڑو، اور یہ دیکھو کہ جن قوموں نے کفر کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ ان سے سبق سیکھو کہ جو کام وہ کرتے تھے تم ان کاموں سے بچو، اور اگر ان کے مقامات پر نہ بھی جا سکو تو عبرت کے لیے ان کے واقعات پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرو کہ تم بھی آج اسی زمین پر ہو، اللہ کی زمین پر، اور اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پچھلی قوموں کا ہوا۔ کل کہہ دیجئے، لمن کس کے لیے، ما جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ کل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، کاتبہ اس نے لکھ دی، علی نفسہ ہی اپنی ذات پر، الرحمتہ رحمت، لا یجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن کے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، الذین وہ لوگ، خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم تو وہ، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے۔ کل من ما فی السماوات والارض کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل للہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے لکھ دی ہے اپنی ذات پر رحمت، لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو
طرف قیامت کے دن کے نہیں کوئی شک اس میں۔ الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ کل من ما فی السماوات والارض کل اللہ کاتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون۔ کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، البتہ وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اسی نے یہ سب بنایا ہے اور وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر رکھا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں آتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میں عن قریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر رکھا ہے، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن میں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، تو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ سارے زمین و آسمان اسی رب نے بنائے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی سب کو سب کچھ دیتا ہے۔ پھر لوگ ہیں کہ اس کا اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز دیتا چلا جاتا ہے اور ان کی پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے۔ جتنی مدت اس نے ہمیں دی ہے اتنی مدت تک وہ ہمیں زمین پر رہنے کی مہلت دیتا ہے، اور ہماری ہر ضرورت کی چیزیں بھی ہمیں دیتا چلا جاتا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب جو اس کے پاس عرش پر ہے اس میں یہ لکھا، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اپنے گناہوں سے، نافرمانیوں سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ قیامت تو آ کر رہے گی۔ لیکن جن لوگوں نے
اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے جس سے مومن اور کافر اور نیک و بد سب فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں قیامت والے دن اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ قیامت کا آنا بھی اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ جس دن وہ اچھا کرنے والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، اپنے فرمانبرداروں کو اللہ کی طرف سے اچھا اجر ملے گا، اور دنیا میں برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ یا رب العالمین، ہم سب آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائیے گا، آمین۔ والا ہو، اور اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، ساکانہ ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیلی رات میں، والنہاری اور دن میں، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ فرمایا اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو کچھ دن میں حرکت کر رہا ہے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، پرندے، انسان، جانور، حشرات، یعنی ہر ساکن چیز اور ہر متحرک چیز، ہر چیز جو رکی ہوئی ہے اور ہر چیز جو کہ حرکت کر رہی ہے، سب چیزوں کا مالک وہی ایک اللہ ہے، اور وہ ہر ایک کی دعائیں سننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ کل کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، اتخذو میں بنا لوں، ولیاً کوئی دوست، فاطر السماواتی جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وہو اور وہ، یطعم کھلاتا ہے، ولا یطعم اور نہیں کھلایا جاتا۔ کل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من اسلم جو اسلام لایا، ولا اور نہ، تکوننا تم ہونا، من المشرکین مشرکین میں سے۔ کل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے کہ کیا سوائے اللہ کے میں بنا لوں کوئی اور دوست۔ فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور وہ کھلاتا ہے
اور وہ نہیں کھلایا جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہہ دیجئے کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا وہ جو اسلام لایا، اور نہ تم ہونا مشرکین میں سے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں وہ سب سے پہلا انسان، وہ سب سے پہلا شخص جو اسلام لایا، اور نہ ہونا تم مشرکین میں سے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، سب کو رزق دیتا ہے، اور اس کو کسی سے کسی چیز کی غرض نہیں ہے۔ اس رب کے علاوہ میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا، تو میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکوں گا۔ اللہ کے سوا باقی سب مخلوق، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور کھانا انسان کی کمزوری ہے۔ ہم سب جو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ کو کسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے رب کے آگے سر تسلیم ہم کر دوں، یعنی میں سب سے پہلے خود اسلام قبول کروں، اور تم ہرگز ہرگز شرک اختیار کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یومن عظیم بڑے دن کے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکوں گا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔
من جو کوئی یسرف پھیرا گیا انہو اس سے یومئذن اس دن فقد تو تحقیق رحمہ اس نے رحم کیا اس پر وذالک اور یہی الفوز کامیابی ہے المبین کھلی من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ جو کوئی پھیرا گیا اس سے یعنی عذاب سے اس دن قیامت کے دن فقد رحمہ تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر وذالک الفوز المبین اور یہی کھلی کامیابی ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین جس سے اس دن عذاب پھیر لیا جائے گا تو اس پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی اصل کامیابی ہے اللہ کی اصل رحمت تو اس شخص پر ہے جس سے قیامت والے دن عذاب پھیر لیا جائے گا جیسا کہ سورہ ال عمران آیت نمبر 185 میں فرمایا جو آگ سے دور ہوا اور جنت میں داخل کر دیا گیا دراصل وہی کامیاب ہو گیا ہم سب جانتے ہیں کہ نقصان سے بچ جانے اور نفع حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے اور جنت سے بڑھ کر نفع اور کیا ہو سکتا ہے جنت سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے یہی سب سے بڑا انعام ہے اور جنت حاصل کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے بے شک وَإِنْ اور اگر یمسس کا پہنچائے تم کو اللہ تعالی بدرن کوئی نقصان فلا تو نہیں کاشفہ کوئی دور کرنے والا لہو اس کے لیے الا مگر ہوا وہی وَإِنْ اور اگر یمسس کا پہنچائے تم کو بخیرن کوئی بھلائی فہوا تو وہ علی اوپر کل شیء ہر چیز کے قدیر قادر ہے وَإِنْ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو اور اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کے لیے مگر وہی وَإِنْ یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر اور اگر پہنچائے تم کو کوئی بھلائی تو وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے وَإِنْ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِنْ یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ ہی اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے فرمایا کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو نہیں کوئی اس تکلیف کو ہٹا سکتا مگر اللہ ہی ہٹا سکتا ہے یعنی تکلیف کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی پہنچائے کوئی خیر پہنچائے تو بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ان آیات میں مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور سب اہل ایمان بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فرما رہا ہے
کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہے، کوئی نفع دینا چاہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ نفع و نقصان کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کے حکم کو رد کرنے کا اختیار کوئی اور نہیں رکھتا۔ بے شک نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جسے تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ، پس تو اپنے آپ کو محفوظ پائے گا، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ، اور جان رکھ کہ اگر سارا جہان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اگر سارا جہان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان دے سکے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لی گئی اور کاغذ خشک ہو گئے، یعنی بات اب بدلی نہیں جا سکتی۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ فائدے کے حصول کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو شرک کی جڑ کٹ جائے گی، اور انسان پھر ہر حال میں صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر جایا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دنیا بھلاتی ہیں، یعنی دنیا سے پھر غافل کرتی ہیں، دنیا میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ قبروں پر جانے کے لیے پہلے اجازت نہ تھی، بعد میں اس لیے ملی کہ قبروں کو دیکھ کر انسان اپنی موت کو یاد کرے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کرے، عمل صالحہ کرے۔ وَهُوَ، اور وہ، القاہر، غلبہ رکھنے والا ہے، فوق، اوپر، عبادہ ہی، اپنے بندوں کے، وَهُوَ، اور وہ، الحکیم، حکمت والا ہے، الخبیر، باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ وَهُوَ القاہر فوق عبادہ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ حکمت والا ہے، وہ باخبر ہے، اور وہ غالب ہونے والا ہے اپنے بندوں پر، اور وہی بڑی حکمت والا ہے اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے، اور وہ حکمت والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔
اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون اس کے احسان اور اس کی عطا کا مستحق ہے اور کون ہے جو غیر مستحق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس نے ہر چیز کسی حکمت کے تحت بنائی، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ کل کہہ دیجئے، ایو کون سی، شیئن چیز، اکبرو سب سے زیادہ بڑی ہے، شہادتاً شہادت میں، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، شہیدن گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیا اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا یہ، القرآن قرآن، لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بہی ساتھ اس کے، ومن اور جس کو، بالغا پہنچے، انکم کیا تحقیق تم، لتشہدون البتہ تم گواہی دیتے ہو، انا بے شک، مع اللہ ساتھ اللہ کے، الہۃً کچھ الہ ہیں، اخری دوسرے، کل کہہ دیجئے، لا نہیں، اشہد میں گواہی دیتا، کل کہہ دیجئے، انما بے شک، ہوا وہی، وہ، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، و اننی اور بے شک میں، بریئن بری ذمہ ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قل ایو شیء اکبر شہادہ کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے زیادہ بڑی ہے شہادت میں، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، شہید بینی و بینکم گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تم کو ساتھ اس کے اور جس کو یہ پہنچے۔ اِنَّکُم لَتَشْہَدُونَ أَنَّ مَعَ اللہِ آلِہَةً أُخْرَىٰ کیا تحقیق تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور دوسرے الہ بھی ہیں، قُل لَا أَشْہَدُ کہہ دیجئے نہیں، میں گواہی نہیں دیتا، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، اور بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔